بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علی یا بطرۃ کربلا عقیل زینب السلام علی یا قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اپنے اس پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ یہاں بین الحرمین میں کسی فیملی کے تاثرات سے آپ کو آگاہ کریں۔ تو ہم نے ابھی بات کی ہے ایک فیملی جو لاہور پاکستان سے تشریف لائی، ہم کوشش کریں گے ان سے بات کرنے کی اور ان کے کیا احساسات ہیں کربلا کے بارے میں یہ ان سے جاننے کی۔ اس کے بعد ہم نے علامہ سید ظہیر الحسن نگوی صاحب کو اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے اور ہم کچھ ایسے مسائل پہ بات کریں گے جو سوالات کی صورت میں کسی بھی زائر کے دماغ میں ابھر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں اس فیملی کے تاثرات کے بارے میں۔ یہاں میں بیٹھا ہوں بین الحرمین میں، آپ یقین کریں دس فیلنگ کین ناٹ بی ایکسپریسڈ ان ورڈز، یہ الفاظ میں یہ فیلنگ ایکسپریس نہیں کیا جا سکتے کہ اس فضا میں میرے مولا نے قدم رکھا، اس فضا میں میرے مولا نے سانس لیا، اس فضا میں سانس لے رہا ہوں اور ان کے قدم مبارک اس دھرتی پہ، اس مٹی پہ پڑے ہیں اور یہاں پہ ان کا پاک خون یہاں بہایا گیا۔ تو کہتی ہوں کہ ہر ایک دفعہ جتنی بھی توفیقات مجھے میرا رب دے، میں سب سے پہلے کربلا کے سفر کے لیے میں اپنا زاد راہ سمیٹ سکوں، اپنے بچوں کے لیے بھی میرا ہے کہ ہر سال میرے مولا مجھے یہ توفیق دے اور میں یہ سفر کر سکوں۔ اور یہ میری زندگی کا پہلا سفر ہے اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا یقین ہے دل سے کہ جب تک ان ذاتوں کا بلاوا نہ ہو ہمارے لیے، ہم یہ سفر کر بھی نہیں سکتے۔ ان کی خواہش، ان کا ایک آتا ہے ہمارے لیے کہ اجازت نامہ، میں مانتی ہوں کہ دل سے کہ جب تک یہ نہ چاہیں ہم اس سرزمین پہ قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ تو اب میں چاہوں گی کہ میرے بچے بھی، میں ان کو ہر ایک مقام پہ لے جا کے ان کی تاریخ، ان ہستیوں کے بارے میں چاہتی ہوں کہ وہ اس کربلا کے سفر کو خود کر کے دیکھیں۔ وہ کتابوں سے وہ سیکھ نہیں سکتے، وہ دیکھ کے وہ نہیں سیکھ سکتے جب تک وہ اس سفر کو چل کے نہیں دیکھتے۔ تو میری یہ دل سے خواہش ہے کہ میری بیٹیاں یہ سفر کر کے دیکھیں، میری پاک بی بی کا یہ سفر کر کے وہ دیکھیں کہ کیسے انہوں نے ٹائم گزارا، اور کیسے میں چاہتی ہوں کہ کربلا کا ہر ایک درس، میری پاک بیبیوں کا ہر ایک درس میری بچیوں کے ذہنوں پہ، ان کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو، اور ہم یہاں سے کچھ لے کے جائیں، ہم یہاں کا تحفہ، ہم یہاں کا اپنی واپسی کا زاد راہ بھی یہاں سے سمیٹ کے لے کے جائیں، اور میرے مولا میری جھولی بھر دے یہاں سے انشاءاللہ۔ ہمارے امام حسین یہاں پہ شہید ہوئے تھے، آئی فیلٹ، اور ہمارے شہزادہ علی اکبر یہاں علیہ السلام یہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ اٹ واز ریئلی ٹریجک۔ اور جب میں امام حسین کے پاس گئی تھی میں رو رہی تھی، میں نان اسٹاپ رو رہی تھی کیونکہ وائی ڈڈ دے ڈیزرو ٹو ڈائی۔ کہ میں تمام لوگوں کو آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی لائف میں کم سے کم ایک مرتبہ کربلا ضرور آئیں، اپنے بچوں کو لائیں، اپنے دوستوں کو لائیں، اپنے عزیزوں کو لائیں، یہ جگہ دکھائیں کہ یہاں پہ فلسفہ کربلا کیا تھا، مقصد کربلا کیا تھا۔ لفظ کربلا میرے لیے ایک خواب کی طرح سے تھا، جب سے ہوش سنبھالا، جب سے امام حسین کی قربانی کا پتہ چلا، کربلا کا سفر ایک خواب کی طرح سے میرے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ ہر ایک لمحہ زندگی کا یہی سوچ کے بچوں کے ذہن میں بھی یہی ڈالا کہ اگر سفر پہ جانا ہے تو کربلا کے سفر پہ جانا ہے۔ اور آج یہاں بین الحرمین میں بیٹھ کے میں سمجھ نہیں آتا کہ کن الفاظ میں ان ہستیوں کو یاد کیا جائے، کن الفاظ میں ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے۔ کربلا اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ مسلمس۔ میں چاہتی ہوں کہ ہر طبقے کے لوگ، ہر دین کے لوگ آئیں اور دیکھیں جو مولا قربانیاں دے کے گئے اس دنیا سے اور جو چھوڑ کے گئے ہمارے لیے۔ اٹس ناٹ اونلی کہ ہم کسی خاص دن پہ، کسی خاص موقع پہ ہم مولا کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ ہر ایک لمحہ جو حق اور باطل کی جنگ اس زمانے کی تھی وہ ہر دور کی ہے، ہر لمحے کی ہے۔ جو درس ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں، جو ہارمنی، جو بھائی چارہ، جو ایکسیپٹنس، جو ٹالرنس، جو چیزیں ہم یہاں سے دیکھنے کو ملتی ہیں، وہ شاید ہی کسی اور اسکول آف تھاٹ میں، کسی اور جگہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو میں تو صرف یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک سفر عشق ہے، ایک خواب کا سفر ہے میرے لیے۔ ہر ایک لمحہ، ہر ایک قدم مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم کسی عشق کے منزلوں کو طے کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور مولا ہمیں اور توفیق دیں، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور دنیا کے ہر ایک انسان کو یہ شعور ہو
یہ بیداری نصیب ہو کہ وہ پہچان سکے، اس سفر کو پہچان سکے، ان ہستیوں کو پہچان سکیں. تو میں آپ کے توسط سے ہر ایک کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر جو دین کی ایک وہ پلر سمجھ کے نہیں تو ایٹ لیسٹ ایک انسانیت کا ایک پہلو سمجھ کے آئیں اور اس سفر کو کر کے دیکھیں. یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ واقعی یہ اسپرچول جو جرنی ہے ہماری وہ پائے تکمیل تک کیسے پہنچ سکتی ہے. جب تک ہم یہاں کا وزٹ نہ کریں یہاں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس دھرتی پہ اس سرزمین پہ کیا ہوا تھا ہمارے نواسۂ رسول کے ساتھ. اصل میں یہ جنگ تھی حق اور باطل کی. مولا حسین کی جو صدا تھی حل میں ناصر ینصرنا کی وہ 61 ہجری سے لے کر قیامت رہتی دنیا تک یہ آواز رہے گی کہ باطل کے خلاف کس طرح ڈٹ کے کھڑا ہوا جاتا ہے اور کن کن چیزوں پہ کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے. تو انہی مقاصد کے حصول کے لیے میں تمام امت مسلمہ بلکہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں ان سب کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو لے کے یہاں پر آئیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کی اصل صورت کیا ہے اور اسلام کا پیغام کیا ہے. آج ہمارے ساتھ علامہ سید ظہیر الحسن نقوی صاحب موجود ہیں جن کو یہ سعادت حاصل ہے کہ وہ گزشتہ 14 برسوں سے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی عربی پر اردو اور انگلش میں روز عاشورہ کو کومنٹری کرنے کے ساتھ ساتھ کربلا ٹی وی پر سلام یا حسین پروگرام کو بھی ہوسٹ کر رہے ہیں. آغا جان، میں روز عاشور کی ٹرانسمیشن کربلا ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک عالم ممبر پر کتاب سے دیکھ کر مجلس پڑھ رہے تھے. اب سوال ہو سکتا ہے عاشورہ، حرم امام حسین علیہ السلام، مرکزی ممبر پر آخر اوپر سے دیکھ کر مجلس پڑھنے میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مقتل جو ہے نا، مقتل ایک ہے کہ آپ نے چیدہ ہائی لائٹس، مثال کے طور پر آپ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے مقتل کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں، مجلس میں سے 5 منٹ کے 10 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کا اعتقاد اور یقین یہ ہے کہ جو کچھ ہوا اور جو مقتل میں لکھا ہوا ہے اسی کو بعین ہی پڑھ کر سنایا جائے. یعنی حتیٰ جو ڈائیلاگز ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت ابوالفضل العباس سے کیا فرمایا، حضرت علی اکبر نے امام حسین سے کیا سوال کیا، شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ کی وقت ودا کیفیت اور حالت کیا تھی، تو وہ جو ہے نا اصل میں ڈیٹیلز جس کو کہا جاتا ہے نا، مائنیوٹلی، تو وہ ایکوریسی کے ساتھ نا، وہ اسی لیے پھر جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. حافظے کا وہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا وہ حفظ کر کے پڑھنا ہے، چونکہ 3 گھنٹے کا مقتل ہے، وہ 3 گھنٹے کم از کم لگتے ہیں اور پوری اس کے اندر تفصیل ہوتی ہے. تو اس کے لیے وہ کتاب کھولتے ہیں اور کتاب کھول کے باقاعدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدائے روز عاشور سے عصر عاشور تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک بالکل جو ہے اور قدیمی چلا آ رہا ہے یہ سلسلہ. یہ سٹارٹ جو ہے صرف عاشور کے دن سے ہو رہا ہے یا یکم محرم یا اس سے پہلے؟ نہیں عاشور سے، عاشور کے دن روز عاشور. قصہ استشہاد جو ہے نا، یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اور اس سے پہلے جو پورے دن کے واقعات ہوئے وہ ہے مقتل. اس کا ویسے بھی اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، فارسی بھی میں موجود ہے. کئی سالوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسی پیٹرن میں مقتل کو پڑھا جائے، ابھی تک توفیق نہیں حاصل ہوئی. کوئی بعید نہیں ہے کہ اگلے سال آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پر جو ہے نا اردو کے اندر بھی مقتل پڑھا گیا ہے. جی بہت شکریہ آغا جان. اچھا آغا جان، ماشاءاللہ 14 سال ہو گئے کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ حرم مطہر میں لائیو پروگرام کرنے کی. آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کوئی ایسی یاد اس دوران ہوئی ہو، کوئی چیز آپ جو شیئر کرنا چاہ رہے ہوں؟ سب سے پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شکر خدا ہے، لطف پروردگار ہے کہ جس نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ 14واں سال ہے سلام یا حسین پروگرام کو، جو کہ انگلش زبان کا پروگرام ہے اور پھر کالرز جو ہیں وہ کسی بھی زبان میں کال کر سکتے ہیں. میجورٹی اردو زبان کی جو ہے وہ کالز ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی
کہ 2012 سے آنورڈز جو ہے وہ رگزہ توارج کی کامنٹری انگلش اور اردو میں پروردگار نے یہ سعادت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی عزاداری جو ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں رسماً ممبر رئیسی سے اس کی ابتدا پروردگار نے توفیق عطا فرمائی، اور اس سال ہمارا 14واں سالانہ عشرہ مجالس تھیں۔ تو 2012 سے آنورڈز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین حرم امام حسین علیہ السلام میں صبح جو ہے وہ مجالس اعزاز سے خطاب کرنے کا پروردگار نے شرف جو ہے وہ بخشا ہے۔ واقعات سے یہ سرزمین بھری ہوئی ہے، لیکن ایک واقعہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مقتل کے ہی دوران مقتل پڑھا جا رہا تھا، اور مجھے کامنٹری کرنی تھی تو میں اسٹوڈیو میں انتظار کر رہا تھا حرم امام حسین علیہ السلام میں، کربلا ٹی وی کے اسٹوڈیو میں۔ تو تقریباً شاید 11:20 کا وقت جو ہے وہ مقتل پڑھتے پڑھتے یکدم جو ہے وہ ایک شور ہوا نا، تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ جو مٹی جار کے اندر میوزیم میں پڑی ہوئی تھی وہ سرخ ہونا شروع ہو گئی ہے۔ تو فوراً کیمرہ مین بھاگے اور انہوں نے جا کر دیکھا کہ وہ جار کے اندر مٹی ہے اور وہ سرخ ہوتے ہوتے خون ہو گئی، اور وہ 3 دن تک پڑی رہی ہے، اور لوگ جا کے زیارت کرتے رہے۔ وہ پھر کربلا ٹی وی نے لائیو دکھایا، فوراً جو ہے نا اس کو کیمرہ وہاں پر جا کر رکھا اور دکھایا، اور وہ فوٹیجز آپ کو مل جائے گی۔ یہ 2012 کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے کربلا کے اندر 10 محرم کو میوزیم میں پڑی ہوئی مٹی جو ہے وہ خون بن گئی، اور پھر اس کو آئی بلیو کہ انہوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ نیچے رکھ دیا تھا، وہاں سے ہٹا دیا اس کو نا، اب وہاں پر وہ موجود نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات انسان اگر باطن کی نگاہ سے دیکھے تو یہ وہ سرزمین کربلا ہے جس میں خون حسین ابن علی اور شہداء کربلا شامل ہے، جہاں پر وجود ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے ٹکڑے اس سرزمین کربلا میں بکھرے ہیں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ انسان یہاں پر جب آئے تو ان کیفیات کو محسوس کرنے کی کوشش کرے۔ جی بہت شکریہ آغا جان اس موضوع کو اتنے خوبصورت انداز سے ایکسپلین کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی عزاداری اور عبادات کو قبول فرمائیں اور اپنے در پر بار بار آنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔